بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے جو لمحات ہمیں نصیب فرمائے ہیں، اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ اگر ان لمحات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں وہ نعمت ملے گی کہ جس نعمت کا کوئی دنیا کے اندر بدل نہیں ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے تقویٰ۔ ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور جسے ہدایت مل گئی وہ سمجھ لے کہ اسے سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ نے ہدایت رکھی کہاں ہے؟ اللہ نے ہدایت کس کے لیے رکھی ہے؟ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کہ تم سوال مجھ سے کرتے ہو نا، مجھ سے جس نعمت کا تقاضا تم کرتے ہو، یہ نعمت میں نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھی ہے کہ جو اپنے دل کے اندر میرا خوف بسا لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر میرا خوف بسا لیتے ہیں، یعنی وہ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہدایت انہیں ملے گی۔ جب ہدایت مل گئی متقین کو تو پھر ہوگا کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی چیزوں پر پختہ ایمان رکھنے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوست، غیب پر ایمان۔ آج ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا ہوا وعدہ دیکھا نہیں ہے۔ جنت کا ایک دروازہ کہ جس کا نام باب الریان، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ لیکن وہ دروازہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، ہم نے سنا۔ غیب پر ہمارا ایمان کہ اللہ کے حبیب نے جو کہا حق اور سچ ہے۔ نماز تراویح کے ہر سجدے پر جنت کے اندر زمرد اور یاقوت کا بنا ہوا محل، ایک ایک محل کے 60,000 ہزار دروازے، اور وہ محل دنیا کا محل نہیں، جنت کا محل۔ دیکھا نہیں ہم نے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہا کہ جب تک دیکھا نہیں ہے اس وقت تک سودا سستا ہے، اور جب دیکھ لیں گے قیمت بڑھ جائے گی، دیکھ لیں گے قیمت بڑھ جائے گی۔ آج ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے سودا سستا ہے، قیمت کم ہے۔ کیا قیمت ہے؟ روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار لو۔ صرف ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے کو گزار لو، اللہ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے گا جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ جب دیکھ لیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی کے ضمن میں علماء کرام نے دنیا کا ایک واقعہ لکھ کر بات کو واضح کیا۔ دیکھو، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جس کا نام زبیدہ خاتون، دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں کہ انہی کے دور کے اندر ایک مجذوب شخص تھا کہ جس کا نام تھا بہلول۔ وہ ریت کے گھروندے بنا رہا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ آج بھی اللہ والوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے نا، آج بھی مجذوب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہارون رشید نے کہا مجذوب شخص ہے۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار۔ ہنس کے آگے چل پڑا۔ پیچھے سے زبیدہ خاتون آ رہی تھی، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار بہلول مجذوب کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ بھی آگے چل پڑی۔ رات کو خواب میں ہارون رشید نے جنت کے نظارہ دیکھا، جنت کے اندر ایک محل دیکھا کہ جس محل پر زبیدہ خاتون لکھا تھا،
فرشتوں سے پوچھا کس کا محل ہے، بتایا گیا کہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ ہارون رشید نے اندر داخل ہونا چاہا، فرشتوں نے روک دیا۔ ہارون رشید کہتا ہے میری بیگم کا محل ہے، فرشتوں نے جواب دیا یہاں کا قانون الگ ہے، جس کا ہوگا وہی جائے گا۔ بیدار ہوا، ساری بات سمجھ آ گئی، پھر بھاگا ہوا گیا۔ اسی دریا کے کنارے تو دیکھا بہلول بیٹھے ہیں۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ریت کے گروندے بناتے ہوئے بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی بادشاہت۔ پوچھا کہ کل تو 1 دینار کے عوض دے رہے تھے، آج ساری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو؟ بہلول نے جو جواب دیا، اے میرے دوست اس جواب کو سن اور کبھی سوچ لینا۔ بہلول نے کہا کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ کل دیکھا نہیں تھا اس لیے 1 دینار قیمت تھی، آج تو دیکھ کے آ رہا ہے نا، اس لیے ساری دنیا کی بادشاہت مانگ رہا ہوں۔ آج ہم نے اللہ کی وعدہ کی ہوئی نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ کل جب نعمتیں دیکھیں گے، انعامات دیکھیں گے، تمنا کریں گے اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ فرجعنا، اللہ ہمیں واپس بھیج۔ کیوں بھیج؟ نعمل صالحہ، کہ تاکہ دنیا کے اندر ہم نیک عمل کر سکیں، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ آج وقت ہے، یہ لمحات اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں سے خاص انعام ہیں، ان اوقات کی قدر کر لیجئے اور روزے کے تقاضے کو سامنے رکھ کر گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ خصوصیت سے دعا فرمائیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ رمضان کے ہر لمحے کو، رمضان کی ہر ساعت کو، رمضان کے ہر پل کو اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دینا، خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لمحے گزر گئے اللہ صحیح معنوں میں ہم قدر نہ کر سکے، اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ آئندہ آنے والے جتنے لمحات ہماری زندگی میں ہیں، اللہ ہمیں ان لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں انہی لمحوں کی عظمت کا واسطہ کہ اے اللہ تو ہمارے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے خلاق عالم ہماری ظاہری اور باطنی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو اللہ شفا میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو اللہ شفائے کاملہ میں نصیب فرما دے۔ اے خلاق عالم، اے ذی القوۃ المتین، تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور خاص طور پر یہ دعا مانگیں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اے اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما دینا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دینا، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دینا۔ یہ ہمارے والدین کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ماں باپ کے ہیں، تو ماں باپ کو ہر دعا کے اندر یاد رکھیں۔ اے اللہ تو
تو ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جن کی حیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے خلاق عالم، اے ذی القوۃ المتین، ہمیں رزق حلال واسع اور طیب نصیب فرما۔ اے مولا کائنات، برکت والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، برکت والی عمر نصیب فرما، برکت والی زندگی نصیب فرما، برکت والے لمحات نصیب فرما، برکت والے گھر نصیب فرما، برکت والی اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر آنے والا لمحہ ہمیں برکت والا نصیب فرمانا، ہمارے لمحات کے اندر، ہمارے اوقات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر۔ اے خلاق عالم، تو برکتوں کا نزول فرما، تو برکتوں کا نزول فرما، تو برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔